کو ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے، آپ کو کسی معاملے میں ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، آپ کو دوست اچھا مل جاتا ہے، کتنی آسانیاں ہیں، آپ کو روزگار اچھا مل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانیاں کریں. اور جب آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ سازشی ذہن رکھیں گے، ہمیشہ لوگوں کو تکلیف دینا، تکلیف میں رکھنا، پریشان رکھنا، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرنا، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرنا، بہوؤں کے اوپر ظلم کرنا، جب آپ کی سوچ ذہن میں ہی سازشی ذہن ہوگا، جب آپ کا طریقہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اذیت دے کے رکھو، لوگوں کو تنگ کر کے رکھو، لوگ آپ سے تنگ رہیں، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی برکت اٹھا لے گا، آپ کو بھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، آپ بھی مشکل میں رہیں گے، اور کہاں سے مشکلیں پڑیں گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، آپ کے کام رک جائیں گے، آپ کی زندگی جام ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا سیکھو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھو، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پرسکون کر دے گا. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں. سب سے پہلے ہماری گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ آسانیاں پیدا کرنا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہماری آج کی گفتگو اللہ تعالیٰ کے دین میں جو آسانیاں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں ان کو سمجھنے کے بارے میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو اللہ نے ہمیں وراثت میں جس دین سے نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی. ہمارے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان کر دیا ہے. اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ، ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. فی الدین من حرج، دین میں کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف نہیں رکھی. دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تمہارا عمل بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے تم دین پر چل سکتے. اور پھر یہ قانون اللہ نے بنا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب تک تم کسی کام کے کرنے کی طاقت رکھتے ہوگے تب تک ہم تمہیں اس کام کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. جب تم میں اس کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو ہم تمہیں اس کام کے لیے ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرائیں گے. اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے
اپنے آپ کو تکلیف اور تنگی میں ڈال کے وہ کام کرنے کی ہم تم سے کبھی بھی جستجو اور مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس کو ایک دو مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک طرف ایک ستون کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس رسی کے ساتھ کو پکڑ کر رات کو عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس رسی کو اتار دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تندرستی اور خشوع و خضوع قائم رکھتے ہوئے جب تک کوئی بندہ عبادت کر سکتا ہے اسے عبادت کرنی چاہیے۔ جب اسے حشاش بشاشیت اس کی ختم ہو، سستی طاری ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں کہتا کہ تھکاوٹ کے باوجود تم میرے سامنے نفلی عبادت کرو، تو اس کو سو جانا چاہیے۔ اس کا سو جانا بھی اللہ عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں، ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اگر اسے نماز میں جمائی آ جائے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ جو جمائی آنا ہے جو نیند کی علامت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینک کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو انسان کے بہت سے جو دماغ کے اندر گدود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے، انسان کو حشاش بشاش اور فریش کر دیتا ہے۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ طبیعت بوجھل ہوتی ہے، چھینک آنے سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور جمائی وہ شیطان کی طرف سے ہے جو انسان پر سستی طاری کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمائی آئی ہی نہیں، کبھی آپ کو جمائی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطان کبھی حملہ آور ہو ہی نہیں سکا ساری زندگی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے نماز میں تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے، لیکن اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو نیند کے غلبے میں نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ جا کر بستر پر لیٹ جائے۔ اس طرح کی نماز جس میں نیند کا غلبہ ہو اور نکلنے والے الفاظ جو ہے اس پر انسان کا مکمل قابو نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھنے کی اللہ کے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دین اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ انسان مشکل میں آ کے کوئی کام کرے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا اور ہم سے کوئی اضافی کوئی مشکل مطالبہ اللہ نے ہم سے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ اے بندو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے بندوں کے اوپر آسانیاں کرو، اللہ کے بندوں پر آسانیاں کرو۔ جو اللہ کے بندوں پر آسانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات اور اپنی شخصیت میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نکھرا اور ایسا اجلا ہونا چاہیے، اسے اپنا تجزیہ اور اپنا انالیسز ایسے کرنا چاہیے
کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی شخصیت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یألف و یؤلف، مومن آدمی کی یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر یہ خوبی پائی جانی چاہیے مومن آدمی کی کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوں، لوگ اس سے ملنا چاہتے ہوں، لوگوں کے لیے وہ جاذبیت، ایک شخصیت کی جاذبیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ خود بھی لوگوں سے گھلنے ملنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے لوگ مانوس نہ ہوتے ہوں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، لوگ اس سے ہیزیٹیٹ ہوتے ہوں، دور بھاگتے ہوں، یا وہ بندہ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث ہو۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تنگی کا سامان کر رہے ہیں، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ اپنی اسی تنگی پر ہی خوش نظر آتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل پہ گیا، وہاں مجھے ایک مہینے کے لیے ایک پروجیکٹ ملا تھا، اس میں میں نے ریکارڈنگ کروانی تھی۔ تو وہاں کے جو ایک مہینے میں آپ روزانہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہاں کے حالات کا۔ کرونا کے دن تھے، تو وہاں کے جو ایڈمن صاحب تھے ان سے لوگ بڑے تنگ تھے، کچھ بلا وجہ کی سختیاں، بلا وجہ کی نوک جھوک، بلا وجہ لوگوں کو اذیت میں رکھنا، یہ ان کی عادت تھی۔ تو جب میرا آخری دن تھا میں نے بھی سوچا کہ پہلے اس کو تنگ کیا تو پھر یہ مجھے بھی تنگ کرے گا، میں اس کو کچھ کہوں سمجھاؤں گا، تو میں نے کہا چلو آخری دن اس کو سمجھائیں گے۔ تو جب میں آخری دن تھا تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے رویے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں نا سارا عملہ میں نے جج کیا ہے کہ آپ سے تنگ ہے، آپ سے نالاں ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پولائٹ کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں تو شاید کہ یہ کام بہتری سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ کہتا بلال صاحب میرا عہدہ ہی انجدہ، انہوں نے میرے کو تنگ ہی رہنا ہے، انہوں نے مجھ سے تنگ ہی رہنا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ کام ہوگا ہی ایسے کہ دوسروں کو تنگ کر کے رکھا جائے، دوسروں کو تکلیف میں رکھا جائے، دوسروں کو پریشان رکھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احب الناس الی اللہ، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے ینفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو اسے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو تنگ کیسے کرنا ہے، ان کو تکلیف کیسے دینی ہے، ان کے پیسے کہاں سے کاٹنے ہیں، ان کا اوور ٹائم کہاں سے کاٹنا ہے، ان کی ڈیوٹی آورز کیسے بڑھانے ہیں، یا کہاں سے میں ان کو تکلیف دے سکتا ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی شخصیت میں ایسی نرم مزاجی ہو، ایسی رفق ہو، ایسی سہولت ہو کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا، آپ سے ملنا، آپ سے تعلق بنانا، آپ کی مجلس اختیار کرنا لوگ پسند کریں، لوگوں کو آپ کے ساتھ انس ہو۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نرم پسند انسان کو، جو بندہ نرمی پسند کرتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کے لیے نرمی کرنے والے انسان کو اس کی نرم طبیعت اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کی وجہ سے وہاں سے اللہ اس کو نواز دیتا ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی کافی نہیں بلکہ فرمایا اگر وہ بندہ سختی کرے تو سختی کی وجہ سے اللہ کی وہ نوازش جو اس کے اوپر ہونی ہے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ طبیعتوں کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے، کڑوا مزاج انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، جو دوسروں کو کڑواہٹ پہنچاتا ہے، وہ ساری زندگی بے سکون رہتا ہے، وہ ساری زندگی بے چین رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازشوں سے، اللہ کی وہ برکت جو انسانوں کی زندگی میں اللہ نازل کر کے انہیں سکون اور خوشحالی فراہم کر دیتا ہے، ایک کڑوے مزاج کا انسان اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا واقعہ ہمیں بتایا کہ جو مقروض لوگوں کے اوپر نرمی کیا کرتا تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا قیامت والے دن دکھانے کے لیے، لیکن جب فرشتوں نے اس کو پوچھا کہ کوئی تو نیکی دکھا، کچھ تو ہوگا تیرے پاس کہ جس کے بلبوتے پر تجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس نے کہا کہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، میں بڑا گناہگار سا انسان ہوں، لیکن ایک بات کا پتہ ہے کہ جن آدمیوں سے میں نے پیسے لینے ہوتے تھے اور وہ مجبور ہوتے تھے تو میں نے زندگی میں کبھی ان کو تنگ نہیں کیا تھا، میں نے کبھی ان کو، جو مجبور تھے، میں نے کبھی ان کو تنگ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پہ نرمی کرتا تھا، میں رب العالمین آج اس پہ نرمی کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دوں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں آپ بہت سے طریقوں سے لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ لوگ تو لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں پر بھی سختی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کے اوپر وفات کا وقت آیا نا، ان کی وفات کا وقت، مرض الموت میں جس وقت وہ مبتلا ہوئے، تو ایک اونٹنی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کو اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ اس اونٹنی کو بلا کے لاؤ۔ اس اونٹنی کو بلایا گیا تو انہوں نے اس اونٹنی کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں نے ساری زندگی تمہارا خیال رکھا ہے، تمہیں سائے میں باندھا ہے، تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے، تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ جانوروں سے بھی معافی مانگی صحابہ اکرام نے، باوجود اس کے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ بھی سہولیات ان کو فراہم کی اور آسانی کی، کبھی سختی نہیں کی۔ کجا کہ ہم انسانوں کے لیے سخت مزاج بن جائیں، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا سیکھو۔ ہاسپٹل میں جاؤ تو دیکھو لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، گرمی کے موسم میں پنکھے خراب ہیں، کسی جگہ پر کسی ریڑی والے کو دھوپ میں دیکھو تو اس کو ایک چھتری پکڑا دو۔ یہ سہولت بھی قیامت والے دن تمہیں جنت میں لے جا سکتی۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت جنت میں جا سکتی ہے، ایک جانور کو پیاسے کو پانی پلانے سے ایک عورت جنت میں جا سکتی ہے، تو کیا ہم جیسے گناہگار انسانوں کی خدمت کر کے، انسانوں کے لیے سہولت پیدا کر کے اللہ ہمیں نہیں بخشے گا؟ یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ اس لیے دین ہمیں آسانی سکھاتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے بھی، اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے سہولیات پیدا کریں اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دین نے ہم پر کہیں بھی سختی نہیں کی، اور یہی کافی نہیں ہے۔ ایک بڑی ہی پیاری آیت جس کی کچھ باتیں میں آج آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور روح میں اتر جانے والی۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ الم نشرح لک صدرک، یہ پوری سورۃ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اس کی جو آیت ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس پر میں تھوڑی سی بات آج آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ان بے شک، مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہے لفظی ترجمہ، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تکلیف کا لفظ پہلے استعمال کیا اور آسانی کا لفظ بعد میں آیا۔ یہ انسانوں کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا کلام ہے۔ حوصلہ افزا پتہ کیسے ہے؟ اگر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں،
اگر آپ نے اسلام آباد تک کا سفر کرنا ہو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ پہلے 20 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر سڑک خراب ہے اور اس کے بعد ساری سڑک ٹھیک ہے، تو آپ وہ 20-15 کلومیٹر کی خراب سڑک جو ہے اس پر سفر کرنا برداشت کر لیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، 15-20 کلومیٹر خراب ہے، اس کے بعد ساری سڑک جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ صرف 10-15-20 کلومیٹر کی سڑک صحیح ہے اور آگے ساری سڑک خراب ہے، بتائیں آپ سفر کریں گے؟ آپ متبادل راستہ تلاش کریں گے، آپ کو سفر میں ریلیکسیشن نہیں فیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ایسا قانون بیان کیا، فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ تکلیف اور پریشانی بہت تھوڑی ہے، محدود ہے، اس کے بعد سارا سفر بہت آسان ہے۔ جو اس تھوڑی سی تکلیف اور اس تھوڑی سی پریشانی میں صبر شکر کے ساتھ وقت گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ پھر ان مع العسر یسرا، تھوڑا سا عربی کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں جو لفظ عسر استعمال ہوا ہے یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، معرفہ۔ معرفہ کا مطلب جاننا پہچانا، اور جو یسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، عام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی کا، زندگی میں آسانی، مشکل اور آسانی کا مفہوم اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، مشکل جو تم پر آئی ہے یہ وقتی ہے اور جانی پہچانی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ کیا مشکل ہے، کوئی مالی مشکل ہے تو تم جانتے ہو، کوئی جسمانی مشکل ہے تو تمہیں پتا ہے، کوئی مینٹلی ڈسٹربنس ہے تمہیں کوئی تو وہ بھی تمہیں پتا ہے۔ مشکل جانی پہچانی ہے تمہاری، لیکن اس مشکل کے بعد جو اللہ نے آسانی کرنی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آسانی کیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آسانی کہاں سے آئے گی، وہ آسانی کیسے آئے گی، وہ آسانی کتنی وسیع ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی اللہ نے تم پر نوازشیں کرنی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے لمحات کو اگر تم صبر، تحمل، برداشت اور محنت کے ساتھ گزار دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارے لیے آسانی، بہت بڑا جہان جو ہے وہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کیا کہا؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع ساتھ، مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مشکل تم پر آئی ہے اسی مشکل سے گزرو گے تو اللہ تم پر آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تم مشکل ہی برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم محنت ہی نہیں کر سکتے، اگر تم اس مشکل میں ہی صبر کا پیمانہ لبریز کر دو گے اور ناشکری پہ اتر آؤ گے تو وہ جو اگلی آسانی ہے اس کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ کتنی ہی زندگی کی ایسی مثالیں آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اسے ایک ایسی نوکری ملتی ہے جس میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے اسے کام کرنا پڑتا ہے، اسے ڈے نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے،
اسے ریلیکسیشن بھی کوئی نہیں ہے. ہوتا ہے نا, بڑی ٹف جاب مل گئی ہے, لیکن اگر وہ اس ٹف جاب کو, اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں ان مع العسر یسرا, اگر وہ اس ٹف جاب کو مالک کی خیر خواہی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور صبر اور برداشت کے ساتھ پورا کر دیتا ہے, اسی برداشت اور اسی مشکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے لیے آسانیوں والی نوکریوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنا کام دے دے گا, لیکن ضرورت کیا ہے, اس پہلی مشکل میں وفا کرنی پڑے گی, اس پہلی حالت میں وفا کرنی پڑے گی. اور پھر ایک مفہوم تو یہ ہو گیا, اور دوسرا مفہوم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکے کی زندگی ہے بہت تکلیف دہ زندگی ہے, لیکن اس کے بعد آپ مدینہ گئے تو مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت اور فروغ کا کام کیا. لیکن کیا مدینے کی زندگی بالکل آرام دہ زندگی تھی؟ ترقی کی زندگی تھی, لیکن کیا آرام دہ زندگی تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ان مع العسر یسرا, اے انسان جب تیری تکلیف کے بعد ہم تجھے ایک وسیع آسانی دیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی, ان کی نوعیت بدل جائے گی, لیکن آسانی کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی مشکلات پھر بھی ساتھ چلتی رہیں گی. یہ زندگی میں آسانی اور مشکل کا ساتھ, یہ ساتھ ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلے گا. تو نے آسانی اگر چاہتا ہے تو پہلی جو حالت ہے اس میں اللہ کا بن جا, اللہ دوسری حالت میں تجھے نواز دے گا. اور پھر اس آیت کا جو آغاز کیا گیا انا, لفظ انا سے کیا گیا. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر لفظ انا جب کہیں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے بعد بات کہی جانی ہے اس میں کبھی بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. انا کا معنی کیا؟ بے شک. کیا مطلب؟ کہ جو بات اب اللہ کہنے لگے ہیں اس بات میں تمہارے دل میں شک نہیں پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میری اس بات پہ یقین کر لو کہ پریشانی کے بعد, مشکل کے بعد, تنگی کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے. تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے. تمہیں اللہ کی اس بات میں کوئی شک نہیں تمہارے دل کے اندر گزرنا چاہیے. جب تم یقین سے یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جو انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر آسانیاں نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے بنایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معاملے میں دو آپشنز دیں, کسی معاملے میں دو آپشنز دیں کہ یا آپ یہ سلیکٹ کر لیں یا آپ یہ سلیکٹ کر لیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو اپنی امت کے لیے اختیار کیا جس بات میں امت کے لیے آسانی تھی. آپ نے فرمایا لولا نشق علی امتی, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا, تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا کہ میرے اس فیصلہ کرنے سے, میرے اس حکم کو جاری کرنے سے میری امت پریشانی میں آ جائے گی, میری امت کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرے, ہر نماز کے ساتھ مسواک. لیکن آپ نے فرمایا اگر میں, یہ ضروری اتنا ہے, اہم اتنا ہے,
یہ کام اتنا اہم ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں اس کا حکم نہیں دے کے جاؤں گا. میں حکم اس لیے نہیں دے کے جاتا کہ میری امت کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کرنے والا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے غم پیدا کرنے والا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا جو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. اپنا اپنا ہر انسان کا خشوع و خضوع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کتنی لمبی ہوا کرتی تھی. سورۃ البقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، سورہ نساء بھی شروع کر دی. اتنی لمبی نماز. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں امام مقرر کیا گیا. اب وہ اپنی لے میں تھے اور انہوں نے سورۃ البقرہ کی عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی. اب پیچھے ایک بندہ بیچارہ مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا، اس نے دیکھا 2 4 10 15 آیتیں ہوں گی. جب بات اور لمبی ہوئی اس نے سلام پھیرا، اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگ گئی کہ جی ایسے ہوا ہے مسجد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز توڑ کر چلا گیا تھا اس کو نہیں ڈانٹا، اس کو نہیں ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام تھے ان کو متنبہ کیا کہ کیا تم لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے لیے دین میں مشکل پیدا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کا راستہ دکھایا. جب فرض نماز امام پڑھائے تو معتدل درمیانی نماز پڑھائے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بچے بھی ہیں، پیچھے مزدور بھی ہیں، محنت کش بھی ہیں، سارے دن کے تھکے بھی ہیں. دین آسانی پیدا کرنے کا نام ہے، دین مشکلات پیدا کرنے کا نام نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ دین کے اندر ان اعمال کو تلاش کرنا چاہیے. ہر بندہ ثواب کا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے وہ راستے اور وہ طریقے اختیار کرو جن میں محنت کم ہو اور ثواب زیادہ ہو. زیادہ محنت کر کے کمانے کی بھی، ثواب کمانے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ ثواب کمانا یہ آسانی ہے نا. اس آسانی کو اپنانے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھی تھی، وہ بھی نماز کے لیے، عبادت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ابھی بھی جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت سے اب تک عبادت کر رہی ہو؟ ہاں جی میں تو عبادت کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں 4 کلمات ایسے نہ بتاؤں کہ جن کو تمہارے یہاں پر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے صرف 3 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اس اتنی لمبی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے تو کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال میں لکھ دیا. کیا پتہ چلا؟ دین میں ان راستوں پر چلنا نہیں
جو زیادہ مشقت والے ہوں اور پھر ثواب لے. اگر تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی خدمت کر کے اگر انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے تو دین کہتا ہے تمہیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ کو بندوں میں سے کون سا بندہ بہت اچھا لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں وہ بندہ بہت پسند ہے جو انسانوں کے دکھ درد میں ان کا اس طرح ساتھ دیتا ہے کہ ان کے دکھ درد اور تکلیف کو ان سے دور کر کے ہی چین سے بیٹھتا ہے. کسی کا ساتھ دینا، کسی کے لیے آسانی کرنا. اور میں یہ بات کہتا ہوں، جن کے شعبے ایسے ہیں نا کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں، یقین مانیں ان کے لیے مفت کی جنت ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اگر آپ مریضوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، آپ پیسے تو کما ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جنت بھی کما رہے ہیں. اگر آپ ایک وکیل ہیں، وکالت کی فیس تو آپ نے لینی ہے، لیکن وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں، یقین مانیں آپ اپنی فیس کے ساتھ ساتھ جنت بھی کما رہے ہیں. آپ کسی سرکاری بڑے عہدے پر ہیں، اگر آپ لوگوں کو جو کام ان کے آپ نکلوا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں آسانیاں، وہ آسانیاں کریں، آسانیاں بانٹیں. آپ آسانیاں بانٹیں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے آسانیاں کر رہا ہے. آپ کا کوئی اکثر ایسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے بعض لوگوں سے یہ زبان زد عام آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ وہ کام میں اتنا پھنسا رہا، میں وہاں گیا، اخیر مجھے ایک بندہ واقف مل گیا. وہ واقف بندے نے میرا کام چند منٹوں میں کروا دیا جو کئی دنوں سے نہیں ہو رہا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ واقف بندہ خود نہیں آتا، وہ اللہ نے وہاں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہوتا ہے. اور وہ آپ کی کوئی پرانی نیکی، وہ آپ کی کوئی پرانی آسانی جو آپ نے لوگوں کے لیے کی ہوتی ہے، اس آسانی کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی شکل میں آپ کے سامنے لے آتا ہے. آپ کو ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے، آپ کو کسی معاملے میں ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، آپ کو دوست اچھا مل جاتا ہے، کتنی آسانیاں ہیں، آپ کو روزگار اچھا مل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانیاں کریں. اور جب آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ سازشی ذہن رکھیں گے، ہمیشہ لوگوں کو تکلیف دینا، تکلیف میں رکھنا، پریشان رکھنا، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرنا، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرنا، بہوؤں کے اوپر ظلم کرنا، جب آپ کی سوچ ذہن میں ہی سازشی ذہن ہوگا، جب آپ کا طریقہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اذیت دے کے رکھو، لوگوں کو تنگ کر کے رکھو، لوگ آپ سے تنگ رہیں، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی برکت اٹھا لے گا. آپ کو بھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، آپ بھی مشکل میں رہیں گے، اور کہاں سے مشکلیں پڑیں گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ کے کام رک جائیں گے، آپ کی زندگی جام ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا سیکھو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھو، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پرسکون کر دے گا. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں. سب سے پہلے ہماری گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ آسانیاں پیدا کرنا. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں صرف اتنا کام کرنے کا پابند ٹھہرایا ہے جتنا آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. جب ہم میں کام کرنے کی طاقت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، وہ کام ہم سے معاف کر دیا گیا. اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسی پکڑ کر مشکل سے عبادت کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کے غلبے کی حالت میں نماز پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو نا رات کے وقت، تو اسے پہلے اپنی بھوک مٹا کر کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد اسے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی اور خیال جو ہے وہ نماز میں تنگ نہ کرے۔ جب انسان کو قضاء حاجت ہونا تو اسے پہلے اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، پھر اسے نماز کی طرف آنا چاہیے۔ تو عبادت ریلیکس ہو کے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا۔ دوسرا نقطہ آج کی گفتگو کا آپ کے سامنے یہ رکھا کہ جب اللہ اپنے بندوں پر آسانیاں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے آسانیاں کرو۔ اس میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اللہ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے، مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو لوگ جس سے دور بھاگتے ہیں اور وہ لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سختی ناپسند ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الانشراح کی، الم نشرح کی آیت ان مع العسر یسرا کی ایک پوری تفسیر آپ کے سامنے رکھی کہ مشکلات ضرور ہیں وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو صبر کے ساتھ گزار دو، اس کے بعد ایک بڑی آسانی ہم نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہر مشکل کے بعد، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی جوڑی ہوئی ہے۔ پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو بندہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا، تنگ مزاج ہوتا ہے، سازشی ذہن کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے بھی مشکلات کو پیدا کرتا رہتا ہے، زندگی اس کی بے سکون ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں تنہا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی میں تنہا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج ہی وہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے کہ ایک اداکارہ جو تھی وہ وفات پا گئی، 7 دن تک اس کی لاش اس کے کمرے میں پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ تنہائی کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔